تمہیں، جس کے متعلق بات کی جاتی ہے، جسے تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے. اب انگریزی میں آپ پروناؤنس کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں. آپ کے تھرڈ پرسن پروناؤنس ہے، سیکنڈ پرسن پروناؤنس ہیں اور فرسٹ پرسن پروناؤنس ہیں. فرسٹ پرسن از اے اسپیکنگ پرسن، آپ سے بات کر رہا ہے، میں فرسٹ پرسن ہوں. فرسٹ پرسن کو عربی متکلم کہیں گے، بات کرنے والا، کلام کرنے والا. سیکنڈ پرسن آپ میرے مخاطب ہیں، مخاطب حاضر سیکنڈ پرسن. اور جس کے متعلق بات کی جائے، دا پرسن اسپوکن اباؤٹ، یہ تھرڈ پرسن ہوگا جس کے متعلق آپ بات کریں گے. اس کے لیے آپ ہی، شی، اٹ اور دے کے الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں. پھر اب ان پروناؤنس کے جو مختلف کیسز ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں. پروناؤنس کو آپ نامینیٹو کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ آپ انہیں آبجیکٹو کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ آپ انہیں پوزیسو کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ آپ کے علم میں پہلے سے ہیں. اب عربی زبان میں بالکل وہی چیزیں ہیں. عربی زبان میں ان چیزوں کو ہم کیسے بیان کریں گے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو حالت رفع میں ہم ضمائر پڑھنے لگے، ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عدد اور جنس کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے. اس میں جو ہم نے بلینک چارٹ ذہن میں بنانا ہے وہ ہے واحد، مثنیٰ جمع ہمارا اوپر آ جائے گا. پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ضمائر تین طرح کے ہوں گے ہمارے. تھرڈ پرسن جنہیں ہم اردو میں اب غائب کے نام سے جانتے ہیں. پھر تھرڈ پرسن میں آپ کا مذکر بھی ہوگا اور مؤنث بھی ہوگا. اسی طرح آپ کا سیکنڈ پرسن ہوگا، سیکنڈ پرسن میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوں گے. پھر آپ کا سیکنڈ پرسن کو ہم حاضر کہیں گے یا مخاطب کہیں گے. پھر آپ کا فرسٹ پرسن ہے جسے آپ متکلم کے نام سے جانیں گے اور اس میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں ہوں گے. ضمائر کا ایک یہ بلینک چارٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کے تھرڈ پرسن کے ضمائر، سیکنڈ پرسن کے، فرسٹ پرسن کے، پھر تھرڈ، سیکنڈ، فرسٹ پرسن میں مذکر مؤنث کا فرق، اور آپ کے اوپر جو کالمز ہیں تین وہ نمبر کے اعتبار سے واحد، مثنیٰ اور جمع. اور یہ ضمائر ہم پڑھنے لگے ہیں حالت رفع میں. حالت رفع میں تھرڈ پرسن مذکر کے لیے جو پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوا، اور نمبر بتا رہا ہے کہ یہ واحد ہے. ہوا قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا. ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم. ہیا شی کے لیے، ہوا آپ کا ہی کے لیے ہو گیا، ہیا شی کے لیے ہو گیا. ٹھیک. اور یہ الفاظ جو ہیں یہ دے کے لیے ہم استعمال کریں گے، کیونکہ انگریزی میں اور اردو میں مثنیٰ کے لیے کوئی علیحدہ سے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. تھرڈ پرسن کے ضمائر مکمل ہو گئے ہمارے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. ٹھیک. اور سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہا سے شروع ہو رہے ہیں. سیکنڈ پرسن مذکر واحد کے لیے انتا، انتما، انتم. اور مؤنث کے لیے انتی، انتما، انتنا. اب الحمدللہ آپ کے ذہن میں وہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ایک جیسے ضمائر آپ مذکر مؤنث کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ اگر زید کا ذکر ہو رہا ہے، زید کے ساتھ حامد کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے کانٹیکسٹ میں، تو ہما کی ضمیر مذکر کی ضمیر ہے. اور اگر زینب اور فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہما کی ضمیر مؤنث کے لیے. اسی طرح انتما، انتما آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن کانٹیکسٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا. فرسٹ پرسن یعنی متکلم کے ضمائر مذکر مؤنث واحد کے لیے ایک استعمال ہوتا ہے.
انا. اور فرسٹ پرسن مثنیٰ جمع مذکر مؤنث ان کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے, نحنو. یہ ہمارے حالت رفع میں ضمائر ہیں. کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کچھ بھی آپ سیکھیں, کہیں سے بھی سیکھیں, جو اچھی چیز ہو اسے اختیار کریں اور اس سے پھر آگے سے آگے پھیلائیں, اس کی کوشش کریں. تو ان ضمائر کو مجھے اتفاق ہوا ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کو پیس ٹی وی پہ عربی گرامر کی کلاس پڑھاتے ہوئے, تو اس میں انہوں نے ایک فارمولا کہہ لیں کہ ٹی پی آئی ایک فارمولا ہے, یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, اس کے حوالے سے کوشش کی چیزوں کو یاد کرانے کی. یہ ٹی پی آئی ہے کیا؟ یعنی آپ سن رہے, آپ سنیں, دیکھیں, سوچیں, بولیں, ٹھیک, اور پڑھیں. یہ ساری چیزیں مل کے, یعنی آپ پوری طرح مکمل طور پہ انوالو ہو. آپ کا پورا جسم جو ہے وہ انوالو ہونا چاہیے اس میں, پھر یہ چیزیں یاد ہوں گی. اس میں تھوڑی سی ایڈیشن میں نے کی ہے. انہوں نے واحد اور جمع کے ضمائر کو ایکسپلین کیا, کیونکہ ہم مثنیٰ بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی ہم ایڈ کر لیں گے. اس میں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ میں بات کر رہا ہوں تو میں فرسٹ پرسن ہوں, میں. اب میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پہ اشارہ بھی کرتے ہیں میں, ٹھیک. اب آپ سے بات ہو رہی ہے, آپ سیکنڈ پرسن ہے, ٹھیک. اور جو تھرڈ پرسن ہے اس کے لیے ہم اس طرف اشارہ کریں گے. اب یہ میری ایک انگلی ہے, یہ دو انگلی ہیں, اور میرا پورا ہاتھ جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا. میرے دو ہاتھ ہیں الحمدللہ. دایاں ہاتھ میں مذکر کے لیے استعمال کروں گا, بایاں ہاتھ میں مؤنث کے لیے استعمال کروں گا. اس میں ایک, دو, جمع مذکر, ایک, دو, جمع مؤنث, ایک, دو, جمع مذکر, ایک, دو, جمع مؤنث, ایک مذکر مؤنث واحد, اور یہ اشارہ دو یا جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوگا, ٹھیک. اس میں اب آپ ان تمام اشاروں سے اگر واقفیت حاصل کر لیں تو یہ ضمائر آپ کو ایسے یاد ہو جائیں گے. یہ آپ کا ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا, نحن. اگر آپ کو ویسے وہ ضمائر یاد نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی ان ہاتھوں کے اشاروں کی مدد سے آپ کو یہ ضمائر ایسے یاد ہو جائیں گے. یہ تھے ہمارے ضمائر حالت رفع میں. ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہوا ہم ہی, ہیا, شی, اور یہ سارے ضمائر جو ہم دے کے لیے استعمال کریں گے, ٹھیک ہو گیا. پھر یہ سارے کے سارے ضمائر سیکنڈ پرسن کے یہ ہم یو کے لیے استعمال کرتے ہیں, کیونکہ انگریزی میں آپ کو پتا ہے یو کی جمع یو ہی ہوتی ہے, چاہے وہ ایک کے لیے استعمال ہو, چاہے دو کے لیے استعمال ہو, چاہے زیادہ کے لیے استعمال ہو. اس میں آپ انا آئی اور نحنو وی کے لیے استعمال کریں گے. اور یہ سارے ضمائر حالت رفع میں ضمائر ہیں, اور حالت رفع والے ضمائر مراد یہ ہے کہ آپ اگر پروناؤنس کو نومینیٹو کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضمائر استعمال کرتے ہیں, ٹھیک. یعنی نومینیٹو کیس میں جب آپ ضمائر استعمال کریں گے, پروناؤنس استعمال کریں گے, تو یہ ہی, شی, اٹ, آئی, وی, یو, دے, یہ سارے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمارے حالت رفع والے ضمائر ہیں. اب چونکہ مرکب اضافی میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمارے ضمائر جو ہمارے ریکوائرڈ ضمائر ہیں وہ حالت جر والے ضمائر ہیں, کیونکہ مضاف الیہ کی جگہ پہ ضمائر استعمال ہو رہے ہیں, لہٰذا اس چارٹ کی ہمیں ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے, لیکن الحمدللہ یہ چارٹ ہمیں یاد ہو گیا. اب ضمائر حالت نصب اور جر والے ہم پڑھتے ہیں. میں اس کے بالکل سامنے چارٹ لکھتا ہوں, پورا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ابھی تھرڈ پرسن چل رہا ہے, میں دوبارہ تھرڈ پرسن نہیں لکھوں گا, صرف
جینڈر لکھ دوں گا. چارٹ وہی ہے بلینک ہمارا. بلینک چارٹ آپ نے وہی ذہن میں رکھنا ہے. تھرڈ پرسن کے ضمائر ہیں آپ کے, سیکنڈ پرسن کے ضمائر ہیں, فرسٹ پرسن کے ضمائر ہیں, اور ہر پرسن میں مذکر مؤنث آپ کو ملیں گے, اور اوپر ہمارا واحد مثنیٰ جمع ہے.